تو قربان جاؤ نبی کی شان پر۔ ایسا نبی اللہ بغیر مانگے دے دیا، بغیر مانگے دے دیا۔ اللہ چاہتا تو ہم کو آدم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا، اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا، اللہ چاہتا تو یحییٰ علیہ السلام کی امت میں کہیں بھی پیدا کر دے، کدھر بھی پھینک دیا تو چلے جاتے تھے۔ اس کی رحمت ہے، اللہ کہیں اور نہیں، آمنہ کے لال کی امت میں پیدا کیا۔ خالی یہ ایک احسان کے بدلے میں بھی پوری زندگی درود پڑھے نا تو بھی اس کا رتی برابر کا بھی اب حق ادا نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ ہم کو اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ قربان جاؤ دوستو، ہم سرکار کی امت میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ۔ اب بس ایک بات سن لیجئے، میرے نبی کی شان، اللہ اللہ کیا شان والا نبی ہے بھائی، صدقے جائیں جی نبی کے، صدقے جائیں جی، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 صحابہ جنگ بدر میں، کہاں پر؟ ذرا زور سے بولے، جنگ بدر میں نبی اور 313 صحابہ، کفار و مشرکین کا ہزاروں کا لشکر یہ 313 کو گھیر لیا، اور کفار و مشرکین کے پاس تلوار، خنجر، نیزے، بھالے، تیر، کمان سب کچھ ہے، اور یا نبی کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خنجر تو خنجر، سوئی بھی نہیں ہے، اتنے نہتے ہیں، بالکل نہتے، کیونکہ ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، یہ میدان بدر میں آئے تھے، کفار مشرکین نے ان کو گھیر لیا، بولے کیا میدان بدر سے نکلنے نہیں دیں گے، یہیں ان کا پورا کام کر دیں گے، یہیں اسلام ختم، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ، بولے یہیں ان کو ختم کر دو، یا بھی 313 سے ختم کر دو تو قصہ ختم ہو جاتا، بلکہ 1000 کفار و مشرکین 313 کو قتل کرنے کے لیے، ہزاروں کے مشرکین 313 کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، تلوار، تیر، بھالے، خنجر، نیزے لے کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جیسے ہی انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ لوگوں نے تو ہم کو نہتے پایا، تنہا پایا، اور انہوں نے ہم کو گھیر لیا، آقا اگر ایسا ہوگا تو پھر اب مسئلہ بڑا ترڑا ہو جائے گا، اور اگر یہ لوگ ہم کے اوپر وار کر دیں گے اور ہمارے پاس نہ تیر ہے، نہ خنجر ہے، نہ نیزے، نہ بھالے، ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے، اور اگر ہم لوگ اگر شہید ہو جائیں یا رسول اللہ تو پھر اسلام پورا خطرے میں پڑ جائے گا، اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، پوری مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا پورا۔ یا رسول اللہ، رب آپ کی سنتا ہے، آپ رب سے کہہ کر مدد منگوا لیجئے تاکہ یا رسول اللہ اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ کہا کہ صحابیوں کیا کریں، کہا یا رسول اللہ آپ ذرا رب سے کہہ تو دیجئے، آقا آپ ذرا زبان ہلا تو دیجئے، آپ کی انگلی ہلی تو چاند کے ٹکڑے ہوئے، زبان ہلی تو کیا نہیں ہوں گا میرے آقا، آپ مختار کائنات ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں آپ، یا رسول اللہ آپ ذرا زبان تو ہلائیں۔ اللہ اللہ، حضور پلٹے اللہ کی طرف، پلٹ کر کہے اے اللہ، میرے صحابہ اکرام کو کفار و مشرکین نے گھیر لیا اور یہ ان کو نرغے میں لے رہے ہیں، بتقاضے بشریت میرے صحابہ اکرام یا اللہ پریشان ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں۔ ابھی حضور کی زبان مبارکہ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، اللہ نے جبریل کو بھیجا، بھیج کے اللہ نے کیا بھیجا، انی ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، میرے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی مدد کے لیے 3 بآلاف من الملائکہ 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ کتنے ہزار؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، الف 1000، کتنے؟ صحابہ اکرام خوش ہو گئے، حضور نے پلٹ کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، اور صحابیوں ان لوگ تنہا نہیں آ رہے ہیں، سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، بولے صحابہ اکرام خوش ہو گئے،
بولے یا رسول اللہ فرشتے آ رہے جب سے پیدا ہوئے آج تک ان لوگوں کسی کا مرڈر کرے ہی نہیں. ان کو پیدا کرے تسبیح پڑھنے کا واسطے, اور انہوں خود بولے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ یہ آدم کو تو کہیں کو بنا رہا, تیری تسبیح کرنے کے واسطے ہم لوگ ہے نا مولا. سجدے کرنے, رکوع کرنے, تسبیحاں پڑھنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, ہم ہے نا مولا. ان کا ایک پیدا, حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے, حابیل کا قتل قابل کرا مگر فرشتہ کسی کا قتل نہیں کرا. بات سمجھ نہیں؟ بولے اے اللہ یہ قوم تلوار پکڑی چ نہیں اب تک, جب سے بنی اب تک کبھی تلوار چھیے ہی نہیں لوگا. صحابہ کرام یا رسول اللہ فرشتے آ رہے, بولے ہاں فرشتے آ رہے, ایک بھی نہیں 1000. صحابہ وجد کرنے لگے شان مصطفیٰ دیکھ کے. بولے حبیب زبان ہلائے تو اللہ معصوموں کو تلوار دے کے بھیج دیا. کیا شان مصطفیٰ ہے بھائی, کیا شان مصطفیٰ ہے بھائی. صحابہ اکرام خوش ہو گئے. مگر پھر صحابہ بولے بھائی آج نبی کی عظمت دیکھنے کی دن ہے آج. اب ٹینشن ختم ہوگا صحابہ کا. ہاں بولے 1000 آ رہے ہیں دیوانے, ایک ہی کافی ہے, بولے پوروں کو پچھاڑ کے پھینکنے کے بعد 1000 آ رہے ہیں. اب ٹینشن نہ لو, تم لوگ تیز کرو رے تلوار آ رہے ہم لوگ, تم لوگ ٹھہرو ذرا, آ رہے ہم لوگ ٹھہرو. یہ جنگ بدر, ہاں سبحان اللہ. انہیں ڈرا تھا بھائی جنگ بدر ہوئی بھائی, صحابہ اکرام کٹ گئے بھائی, ایسا ہوا بھائی. ہاں ایسا بولتے ہی پیوٹ ڈر جاتا, اماں ایسا ہوا لکھو بھائی 40 دن کا اس نام لکھو بولتا. ارے دیوانے ایک پہلو وہ بھی ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے, خالی وہی بیان کرتا یہ بیان نہیں کرتا. اب پھر تو جو بیان کر رہا وہ حدیث ہے, میں جو بول رہا ہوں وہ قرآن ہے. خالی ڈرانے کے بات, دھمکانا, دہشت, ایسا بولتا. اب نہیں گئے جماعت میں تو بما پھٹ جاتے گھر کے اندر, مردہ نکال دیتا ڈرا کے سامنے والے کا. پیارے بزرگ اور دوستو, اب یہ ہے جنگ بدر. اصلی نقشہ تو یہ ہے بدر کا. میری خدا کی قسم میرا تو ایمان ہے بدر کی جنگ بھی عظمت مصطفیٰ دکھانے کے لیے ہوئی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, اب اللہ رب العزت نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکہ. حبیب کہہ دو آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں, جو اب تک کبھی کسی کو قتل نہیں کرے. انہوں تلواریں لے کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, اب تسبیح پڑھنے کعبے کا طواف کرنے نہیں. اب پیارے بزرگ اور صحابہ کرام خوش ہو, بولے 1000 ایک ہی کافی ہے, 1000 آ رہے ہیں. بولے صحابہ بولے نہیں یہ اب مدد کا معاملہ نہیں ہے. بولے مدد ادد سب گئی, اصل میں یہ عظمت مصطفیٰ ہے. بولے صحابہ بولے نہیں اب تو اور عظمت دیکھنا ہے. بولے اب پھر پلٹ کے بولے یا رسول اللہ صرف 1000 ایچ. یا رسول اللہ صرف 1000 ایچ. نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی 1000 بس نہیں. بولے یا رسول اللہ لگا بہت ہے, صرف 1000. یا رسول اللہ پھر آپ بولیے نا, پھر آپ بولیے نا. نعت خان نعت پڑھا تو اچھا دکھا, تو آپ کیا بولتے اور بولیے مکرر. یہاں تو خالی 14ویں صدی کے بعد اشعار سنے تو عاشقوں کا یہ حال ہے, وہاں میدان بدر میں دیکھے تو صحابہ کا حال کیا کہوں گا. اس میں تعجب کی بات کیا ہے, بعض لوگوں کے گھروں میں رشتہ ہو گیا, ان کی بیویوں کو زیادہ اچھے کپڑوں کی خواہش ہوتی ہے, تو اپنی بیوی کو ہر منتھ میں ایک ساڑی دلا دینا, ایک سوٹ دلا دینا. خدا کی قسم کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو برا سمجھنے والا برا ہے, مگر یہ بات بری نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے. میرے بھائی, میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے ازدواجی زندگیوں کو بہتر بناؤ, اچھے اخلاق پیدا کرو, بد کلامیوں سے بچو.
لڑائی جھگڑوں سے بچو، فتنے انتشار سے بچو، اختلافات سے بچو، کیونکہ زندگی اللہ نے دی ہے، جا رہے دنیا سے۔ انتقال ہو گیا جناب کا، ان کی بیوی کو پکڑ کے لائے، انہیں روتے 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 نڈال حالت میں آ کے ٹھہری، پورے عورتیں پکڑ کے لائے، بیوی کو پکڑ کے لا کے پیروں کا نے کھڑا کر کے بولے بولو بولو مہر معاف کر دی، بولو مہر معاف کر دی، بولو۔ انہیں بول رہی چنے غم میں، انہیں بول رہی انہیں بھی گیا مہر بھی گیا، دو غم ہے اس کو۔ چانسز تھے اب تک آتے، پہلے وہ ہے تھوڑا 11,000 5,000، پرانے لوگوں کا تو 500 ہی ہے، 500۔ پوری زندگی میں 500 روپے مہر نہیں دیے، مر گئے بڑے میاں۔ پوری زندگی میں جو ہے 5,000 روپے مہر نہیں دیے، چٹ بول کے اڑ گئے دنیا سے، چھٹی اڑ گئی ان کی، خلاص چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، ذرا مسئلے کو یاد رکھو۔ اب پکڑ کے لا رہے عورتاں، پورے بڈیاں پکڑ کے لائے، بولے بولو جی اماں مہر معاف کری، بولو جی، نہیں تو انہوں جنت میں نہیں جاتے۔ ہاں تیرے کو اتنی فکر ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے نا۔ نہیں، مہر ادا نہیں کرے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ سبحان اللہ بولو جی، کیونکہ یہاں پہ 95% بغیر ادا کر کے بیٹھے ہوئے، 95% پٹھے دیے ہی نہیں، پلسر خرید رہی مگر بیگم کا مہر نہیں دے رہی، کار خرید رہی بیگم کا مہر نہیں دے رہی، ایک ایک گھر کے اندر 1-1 کروڑ کی بلڈنگ بن گئی، 1-1 کروڑ کا مکان بن گیا، بیگم کا مہر مری تک نہیں دوں گا تیرے کو، دیکھ لے تو۔ جبکہ مہر عورت کا شرعی حق ہے جو اس کے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کر دیں گے مگر بیوی کا مہر نہیں دیں گے، اور مہر ادا کیے بغیر جو شوہر مر جائے اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تھوڑا رہتا ہو، بیچاریاں اتنے شریف عورتیں رہتے ہیں، رکھتے بھی نہیں زیادہ۔ آپ ذرا دوسرے کنٹریوں کو گئے تو آپ کو معلوم ہوتا۔ میں ہالینڈ گیا تھا بیان کرنے، وہاں پہ پوچھا میں یہاں مہر دیتے نہیں دیتے، نہیں دینا پڑتا، کیسا نہیں دیتے؟ بولا چلو اللہ کا شکر ہے یہاں بھی اچھا ہی اسلامی ماحول ہے۔ کیا ہے مہر تمہارا؟ میرا مہر 50 لاکھ روپے مولانا۔ اماں بولا میں اچھا ہوا اللہ ہالینڈ میں پیدا نہیں کرا، انڈیا میں پیدا کرا۔ ہمارے پاس بیگم بہت سستی ہے میاں، تو آئندہ شادی کرا تو حیدرآباد کی کر لے، بولا میں انڈیا کی بچی کو کر لے تو۔ ہمارے بچیاں شریف بچیاں، کتنا ہونا بیٹے مہر؟ 11,000 21,000، بہت زیادہ رہا تو 51,000، قصہ ختم۔ 51,000 روپے مہر، شریف بچیاں ہمارے انڈیا کے، اتنے پیارے نیک بچیاں ہمارے پاس۔ اللہ ہمارے بچیوں کو سلامت و آباد رکھے، خوش رکھے۔ مہر کی رقم بھی تھوڑی رکھتے ہمارے بچیاں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے مہر ادا کرو۔ وہ لے کے آ کے پیروں کا نٹھارا کر کے زبردستی معاف کرو معاف کرو، میں معاف کر دی جی، میں تم کو مہر معاف کر دی، یہ بیکار باتیں ہیں۔ زندگی میں مہر ادا کرنا ہے، اور سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو کل جا کے اپنی بیوی کا مہر ادا کرے گا انشاءاللہ۔ کل ادا کرو میرے بھائی۔ مہر جو ہے نقد دینے کا حکم ہے۔ دیکھو مہر 5,000 روپے ہے، 10,000 روپے ہے، 25,000 روپے ہے، 50,000 روپے۔ شادی کر رہے ہیں 15 لاکھ کی، 20 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں، بینڈ باجے پہ پٹھے جو ہے 40,000 روپے اڑا دیا، شادی خانے کے اوپر 2 لاکھ اڑا دیا، مرغیاں کھلانے پہ 3 لاکھ اڑا دیا، زیور خریدنے پہ 2 لاکھ اڑا دیا، باہر جا کے گاڑی خرید کے بچی کے لیے دی جا رہی ہے اور بچی لے کے آ رہی ہے پٹھا، 5 لاکھ کی کار پھکٹ میں گفٹ لے لیا، مگر اپنی بیگم کو 25,000 روپے مہر ادا نہیں کر رہا۔ جو اسلام ہے، جو شریعت میں ہے، جو اللہ رسول نے لازم کر دیا ہے، جس کا دینا ضروری ہے، آج مسلمان وہ نہیں دے رہا ہے، اور جو غیر ضروری کامہ ہے وہ پورے کامہ کرانے کے لیے تیار ہے۔ میرے کو ایک صاحب پوچھے، مولانا وہ منہ دکھائی رکھتے نہیں ضروری ہے کیا؟ میں بولا یہ کب رکھتے رہے؟ پوچھا، معلوم ہی نہیں شریف مولانا کو۔
میں بولا یہ منہ دکھائی کب ہے؟ نہیں وہ بیگم کو فرسٹ ٹائم دیکھتے نہیں، جب وہ کچھ تو بھی رنگ دینا کہتے نا۔ میں بولا نہیں دینا رے ہولے، بیگم کو دیکھنے سے پہلے مہر ادا کر دینا، مہر معجل دینا، معجل اسی وقت مہر ادا کرنا۔ اور جب کوئی شخص مہر معجل عین کے ساتھ مہر معجل ادا کرتا ہے تو اس کی اولاد میں اللہ نیک بچوں کو پیدا کرتا ہے، نیک بچوں کو پیدا کرتا ہے، اور اس بیوی سے اللہ اس کو کروڑوں خوشیاں ادا کرتا ہے، اللہ اس کو کروڑوں خوشیاں ادا کرتا ہے، اس بیوی سے کروڑوں خوشیاں ادا کرتا ہے، اس بیوی سے جو شوہر اپنی بیوی کو نکاح خوانی کے دن مہر ادا کر دیتا ہے۔ اور اب پیارے بزرگ اور دوستو، لاسٹ اینڈ فائنل بات اس موضوع پر آپ سے گزارش ہے، 5 لاکھ روپے دیجئے۔ اور یہ مسلم معاشرے میں اتنے بے شرم ہو گئے ہیں لوگ، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا ہو گئے ہیں، اور اتنے اخلاقی طور پہ نیچے گر گئے، منہ کھول کے کیا دیتے ہیں آپ، کتنا دیں گے آپ بچے کو ہمارے، جوڑے کی رقم کتنی دیں گے آپ، کھلا پوچھ رہے ہیں بھائی، آپ کی بچی کو شادی کر رہے ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں، داماد کو خوش کیسا کریں گے، آپ کیا دے کے خوش کریں گے، آپ کے 2 فلیٹ آئے، بولے نا 1 دے دو، ایسا مانگا ہے، 1 کار دلا دو بچے کو، ارے باپ رے باپ، ایسا مانگا جا رہا ہے بھائی، اتنا کھلا منہ کھول کے بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، 5 لاکھ روپے آپ مانگ لیے، بچی والے دے دیے، 5 لاکھ دے دیے، ذرا مجھے اتنا بتائیے اللہ کے واسطے، 5 لاکھ کتنے دن کھاتے، اور 5 لاکھ میں ہوتا کیا ہوتا 5 لاکھ روپے لیے تو 5 لاکھ میں ایسا کون سی اپنی پوری زندگی گزرنے والی ہے۔ آج کل موٹے سے موٹا خرچہ بھی کرے تو ایک گھر کا خرچہ 50,000 روپے سے لے کے 1 لاکھ کا خرچہ ہے ماہانہ، موٹے سے موٹا بھی خرچہ کریں گے، 50,000 روپے بھی منتلی خرچہ پکڑ لو آپ، 5 لاکھ روپے کتنے دن کھائیں گے، 10 مہینے ختم، 5 لاکھ ختم۔ کیا کریں گا پٹھا 5 لاکھ لے کے، انہیں کاروبار کرتا نہیں کرتا، انہیں 5 لاکھ روپے لے کے کاروبار ہرگز نہیں کرتا۔ آپ پوچھے کیوں نہیں کرتا، کیونکہ جو باپ کا بیٹا اپنی محنت سے پیسے کما کے کاروبار نہیں کر سکا، انہیں سسرے کے پیسے لے کے کہاں سے کام کر سکتا جی؟ میرے کو ایک آدمی بتا دو، دیکھو مولانا انہیں سسرے سے پیسے لیا، زندگی سیٹ ہو گئی، ایک بتاؤ میرے کو، ایک میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، ملنا چاہ رہا ہوں اس سے، کوئی نہیں ہوتے، میں کھاتے پیتے شوخاں کرتے پیسے اڑا دیتے، وہ برباد کر لیتے، پیسے تباہ ہو جاتے۔ اب 5 مہینے 10 مہینے 1 سال وہ پیسے کھائے، شوق کرے، جو کرنا تھا کر لیے، پھر اس کے بعد پرانے پوزیشن پہ آ گئے، پھر ہاتھ خالی، فتح خواہ، جیب میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں میاں، پیسہ ہے ہی نہیں جیب میں۔ اب کیا کریں گے، اب جمعہ کے دن مسجد میں آتا، ہاتھ اٹھاتا روتا، اے اللہ کاروبار دے دے، اے اللہ تجارت دے دے، اے اللہ نوکری دلا دے، مولا دولت کے اسباب بنا دے۔ بارگاہ الہی سے جواب آتا، کس سے مانگ رہا، انہیں بولتا اللہ سے۔ اللہ پوچھتا میرے سے کہیں کو مانگ رہا، بولے مولا تو میرا خدا ہے، تو میرا رب ہے، تو پروردگار ہے، تو پالنہار ہے، تو بندوں کو پالنے والا ہے، اسباب بنانے والا ہے، مولا تو راستے کھولنے والا ہے، اندھیروں میں اجالا دکھانے والا ہے، غیب سے مدد کرنے والا ہے۔ تو پروردگار پوچھتا ہے 1 سال پہلے نہیں تھا میں ایسا، 1 سال پہلے میں ایسا نہیں تھا؟ بولے مولا تو روزے اول سے ایسا ہی ہے، پھر جب میرے اوپر بھروسہ نہیں کر کے سسرے سے کہیں کو مانگا، جب بھی میرے اوپر بھروسہ کرنا تھا کیوں مانگا؟
کیا اس وقت میں تیرا رب نہیں تھا؟ کیا مدد کرنے والا نہیں تھا؟ کیا میں پالنہار نہیں تھا؟ کیا اس وقت میں رحمان رحیم نہیں تھا؟ تو نے اس وقت مجھے چھوڑ دیا، ایک غریب بچی کے باپ کے اوپر ظلم کیا، وہ بچی کا باپ سود کے اوپر پیسے لا کے تیری خواہش پوری کرا، لوگوں کے سامنے جا کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے بھیک مانگ کے قرضے لے کے لایا، مصیبت لے لایا اور تیری مانگ پوری کرا، اپنی لخت جگر نور نظر کی خاطر وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کرا، مصیبتوں سے گزرا۔ نادان سن، اس وقت جب تو نے میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا، تو نے بندوں سے مانگا، جا آج میری رحمت کا دروازہ آج سے تیرے لیے بند ہے، مانگتا پھر کس سے اور مانگنا ہے تجھے، میں اپنی رحمت سے تجھے کچھ نہیں دینے والا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں غریب ماں باپ پر، بچی کے ماں باپ پر ظلم کرنے والوں کے لیے۔ مت مانگو میرے بھائی، آپ ویسے لے آؤ کسی کی بیٹی کو جیسے مولا علی المرتضی لے کر آئے تھے، آپ ویسے لے آؤ کسی کی بیٹی کو جیسے حضرت ابو بکر کے گھر سے میرے پیارے مصطفیٰ حضرت عائشہ کو لے کر آئے تھے۔ نعرہ رسالت۔ میں ایک اسکول کا ڈائریکٹر ہوں تو میں بچوں کو دیکھتے رہتا ہوں، 8th کلاس کا بچہ سگریٹ پی رہا، 10th کلاس کا بچہ ایک ساتھ 3 بچوں کو پٹا لیا۔ ارے بابا اتنا ڈینجر کیسا ہے رہنے؟ 9th کلاس کا بچہ پوڑی پھاڑ رہا، ڈاؤن چبا رہا۔ ارے بابا اتنا خطرناک کیسا ہوگا رہے؟ بالغ ہی نہیں ہوا رہے، 14 میں بالغ ہوتا نہیں، اور 14 میں 10th کلاس میں آئے تک 14 ہو جاتی، 10th کلاس کے بعد بچہ بالغ ہوتا، انٹر فرسٹ ایئر میں 10th کلاس میں، انہیں پٹھا بالغ ہونے سے پہلے بچے پیدا کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا خطرناک کیسا ہوگا؟ اتنا ڈینجر کیسا ہوگا بھائی نے؟ خوب سوچا صاحب، کئی راتیں سوچنے کے بعد نتیجہ نکلا، آپ کو سناتا ہوں، سمجھ میں آیا تو لے لو، نہیں سمجھ میں آیا تو واپس، کل پھر دوسری طرف تقریر ہے وہاں بولیں گے، نو پرابلم۔ سمجھ میں آیا تو لے لو میرے بھائی، مگر عمل کرو اللہ کے واسطے، سن کے لائٹ نہ کرو، عمل کرو۔ حالانکہ آپ دیکھیے فلموں میں بھی، فلم گناہ ہے، گناہ میں بھی ان لوگاں کیا کر رہے ہیں، نیچے لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ سگریٹ صحت کے لیے ہانی کارک ہے، صحت کے لیے مضر ہے، یہ صحت کے لیے ڈینجرس ہے۔ ان لوگ بھی بول رہے ہیں، فلموں میں بھی بول رہے ہیں سگریٹ نکو پیو، یہ موت کو لے جانے والی چیز ہے، گٹکے مت کھاؤ، ان لوگ بھی ایڈورٹائز دکھا رہے ہیں گٹکے مت کھاؤ۔ سگریٹ ڈبی والا خود سگریٹ کی ڈبی کے اوپر سڑے ہوئے پھیپڑے ڈال کے بیچ رہا، ارے پیا تو تیرے ایسے ہو جاتے دیکھ بول کے۔ مگر بڑے تو بڑے ہیں، ہمارے 9th کلاس 10th کلاس کے بچے بھی مار رہے ہیں۔ بولا آخر انہیں اتنا ڈینجر ہو گیا کیسا؟ میں بولا ٹیچر بولے کیا پیو بول کے، دیکھے تو ٹیچر بھی نہیں بولے پیو بول کے۔ میں بولا کوئی ہیرو بولا کیا، کوئی ہیرو بھی نہیں بول رہا پیو بول کے، گٹکے کھاؤ بول کے کوئی ہیرو نہیں بول رہا، پیو سگریٹ نہ بول کے کوئی ہیرو نہیں بول رہا، ٹیچر بھی نہیں بول رہے ہیں۔ پھر میں بولا کون اس کو بولے بھائی، میں ڈائریکٹر ہوں اسکول کا، میں بولا کیا؟ بولے تو میں بھی نہیں بولا۔ پھر اس کے اندر یہ منحوس عادت آئی کہاں سے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اس کو سگریٹ کا، گٹکے کا، عاشقی کا شوق لگا کہاں سے؟ تو میں خوب غور کرا تو سمجھ میں آیا، صبح اٹھتا ہمارا میاں بھائی، اٹھتے کہ لڈو آواز دیتا، آتے کہ لڈو، جی ابو جان بول کے آگے کھڑ گیا ہاتھ میں، جی ڈیڈی، جی پپا، جی بابا، بیٹے جاؤ ذرا چنو بھائی کا ڈبے پہ سے آدھی ڈبی سگریٹ لاؤ، اور ان کو بولو ابا کے وہ پانا بھی بنا کے دے، بولو زردے کے پان۔ کیا عمر ہے گڈو کی؟ 8 سال۔
لڈو 8 سال کی عمر میں جا رہا، جا کے ابا کے واسطے سگریٹ کی ڈبی، زردے کا پان، 3 پوڑیاں گٹکے کے لا رہا ڈیلی. 8 سال کی عمر سے پریکٹس چل رہی، لا رہا. صبح اٹھتے ہی ابا کا پہلا کام ٹوائلٹ کو جانے سے پہلے ہاتھ میں سگریٹ ہونا ابا کی. اب گڈو لا رہا. 8 سال کی عمر میں لایا، 9 سال کی عمر میں لایا، 10 سال کی عمر میں لایا، 11 سال کی عمر میں لایا، 12 سال کی عمر میں لایا، 13 کا ہوا گڈو. انہیں بولا اتنے دنوں سے ابا کو پلا رہا ہوں، ایک دن اپن ایک کش مار کے تو دیکھیں گے. گھر کے پیچھے چھپا گڈو، ہلو ایک سگریٹ مار. ایسا رہے گا. گڈو کو سلمان خان برباد نہیں کر رہا، ٹیچر برباد نہیں کر رہی، گڈو کو گڈو کا باپ برباد کر رہا. گڈو کا باپ برباد کر رہا. میں بولا گڈو 10th میں 3 بچیوں کو کیسا پٹایا. ابا روزانہ گھر بول رہے ہم کو پٹا کے کرے سو ہمارے ابا. ہماری عاشقی کے قصے پورے خاندان میں مشہور تھے، سینہ ٹھوک کے بول رہے. بولے تو گڈو بولا اما اپن 2 عاشقوں کی اولاد ہے، اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہم کیسا نہیں چلتے. ابا تم تو گریجویشن میں پٹائے تھے، اپن 10th میں کام پہچانتے تھے. اپن سمجھ رہے ہیں اپن لوگاں کرے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، خدا کی قسم ہوتا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے. العلم فی الصغر کالنقش حجر. فرمائے سرکار بچپن کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے. 5 سال تک باپ کو گٹکا کھلایا، جوان ہونے سے پہلے خود گٹکا کھانے کا عادی بن گیا. 5 سال تک باپ اس سے سگریٹ منگاتا رہا. باپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر میری اولاد سے کتنا غلط پڑے گا، کتنا غلط پڑے گا، کتنا غلط پڑے گا. نہیں سوچا. باپ نالائق پن میں منگاتا رہا اپنی اولاد سے. ارے وہ منگا نہیں رہا ہے، اپنی اولاد کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے اپنی اولاد کو. اپنی اولاد کو غلط راستہ سکھا رہا ہے، اپنی اولاد کو غلط چیزیں سکھا رہا ہے. اور ایک بات سن لو، باپ تو منگایا، مگر باپ کی جہاں پر گناہ کی اینڈنگ ہوتی نا، بیٹے کی وہاں سے اسٹارٹ بگننگ ہوتی. وہاں سے اسٹارٹ کا بیٹا وہاں سے گناہ کا آغاز اپنے باپ کے گناہ کے اختتام سے کر. ہم لوگ فقیر لوگ نہیں ہے جی، ہم لوگ مسلمان بولے تو ایسا نہیں. مسلمان بولے تو تاج محل، مسلمان بولے تو قطب مینار، مسلمان بولے تو 4 مینار، مسلمان بولے تو دلی کی جامع مسجد، مسلمان بولے تو دلی کا لال قلعہ. یہ ہے مسلمان کی شان. ایسی قوم کا نام ہے بھائی مسلمان، پاورفل قوم کا نام ہے. ایسا نہیں رہے میاں بھیا، شان سے رہے میاں بھیا. میاں بھیا ایسے ایسے کام کرے اللہ اور اس کا رسول جو ہے راضی ہوگا. میاں بھیا مسجدوں کے مسجدہ بنا کے ڈال دیے. 700 سال 800 سال 1000 سال سے آج تک دنیا وہ مسجد دیکھنے پہ مجبور ہے. ایسی تعمیرات کرے میاں بھیا، ایسی شان کی زندگی گزارے. ارے میاں بھائی بولے تو مجبور کا نام نہیں ہے، کمزور کا نام نہیں ہے، مفلس کا نام نہیں ہے، محتاج کا نام نہیں ہے. میاں بھائی مسلمان اس کا نام ہے جس نے ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کی ہے. 1000 سال تک حکومت کی ہے، اس کا نام مسلمان ہے. شان سے رہو میرے بھائی، آپ شان سے رہو. ہم بہت بڑے فضیلت والے لوگ ہیں، بڑے عظمت والے ہیں.
اور ایک بات یاد رکھو، مسلمان کا ہاتھ 1400 سال سے کبھی ایسا نہیں رہا، ایسا نہیں رہا مسلمان کا ہاتھ، ایسا نہیں رہا۔ مسلمان کا ہاتھ 1400 سال سے ایسا رہا، ایسا رہا۔ مسلمان دینے والی قوم کا نام ہے، مسلمان دینے والی قوم کا نام ہے، لینے والی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے۔ عطا کرے ہم، لوگوں کو بانٹتے گئے، ہم خیرات دیتے گئے، صدقے دے دیے، حویلیاں دے دیے، جائیداد دے دیے، جاگیر دے دیے۔ مسلمان دینے والی قوم کا نام ہے، دینے والی قوم کا نام ہے۔ ہمارے پاس آج سے 70 سال پہلے حیدرآباد دکن کے، یہ مہاراشٹرا کے بھی دکن کا جو حصہ آتا ہے، یہاں کے ایک بادشاہ تھے، میر عثمان علی خان ان کا نام تھا، میر عثمان علی خان۔ 500 ٹن سونا دیے، 500 ٹن سونا، 500 ٹن سونا دیے، رکھ لو رے، رکھ لو بول کے۔ ان لوگوں کو دیے پٹھوں کو۔ ایسے ہے میاں بھائیاں، ایسی شان ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ چھوٹی پٹ پٹی لے کے جا رہا لونا، چورستے پہ ریڈ لائٹ پڑی، دیکھ رہا ہی نہیں، جاتے جا رہا، جاتے جا رہا، جاتے جا رہا، پولیس والا سیٹی مارا، رک رے، رک رہا ہی نہیں۔ پولیس والا بولا اس کو تو آج چٹی کاٹتا ہوں بول کے پیچھے بھاگ کے گاڑی کو پکڑ لیا، پکڑتے کہ پٹ پٹی رک گئی۔ کدھر پوچھا؟ جا رہا ہوں صاحب۔ ابے حولے وہ ریڈ سگنل پڑے ہوا ہے، تو جا رہا، دیوانے کہاں جا رہا؟ ارے ریڈ سگنل نہیں دیکھا صاحب میں، اب آپ بولے تو یاد آ رہا میں کو ریڈ سگنل ہے بول رہا۔ پولیس والا بولا ادھر تو ادھر، بازو لے کے، کئی کو اتنا ٹینشن میں تو نہیں صاحب، وہ گھر میں امی اور بیگم دونوں لڑ لے رہے تھے صاحب۔ لیو، یہ گھر کے جھگڑے انسان کو کہیں بھی جینے نہیں دیتے۔ اپنی زندگی کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق بناؤ، زندگیاں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رسول کے قانون کے مطابق لے کے چلو میرے بھائی، زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی، بیویاں اچھے ہو جائیں گے، ماں باپ اچھے ہو جائیں گے، زندگی عزت سے گزریں گی، سب سرفراز ہو جائیں گا، سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے آباد ہو جائیں گے۔